محبوب رب العالمین صلو علیہ وآلہ. تو سید عالی نسب یاسی صفت تاہا لقب ماہ عجم شاہ عرب صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. پھر ماں فاطمہ خاتون جنت بولے بابا سر اٹھاؤ، آج تیسرا دن ہے. تو آپ فرماتے بیٹی چلی جاؤ، آج میں رب کو منا رہا ہوں، مان جائے، میری امت کو بخش دے. پھر ماں فاطمہ نے کہا کہ بابا اللہ مان جائے گا، آپ اتنا پریشان نہ رہیں، چلیے آپ گھر چلیے، آپ مان جائیے. کہا نہیں بیٹی لے کے جاؤ، حسن حسین کو لے کے جاؤ. پھر تیسری مرتبہ کہا بابا چلیے، سب لوگ پریشان ہیں، اللہ تو مان جائے گا، آپ کا کہنا رب مانے گا اور رب کا کہنا آپ مانتے ہیں، تو رب جو کہیں گے وہ رب آپ کو عطا کرے گا، آپ چلیے. کہا نہیں. تب جو ہے بیٹی فاطمہ حضور کے صاحبزادی حسن کریمین کی والدہ علی شیر خدا کی زوجہ اور ختیجۃ الکبریٰ کی نعمت بولی فاطمہ خاتون جنت بولے نہیں بابا آپ چلیے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں بھی سجدے میں گر جاؤں گی، پھر یاد رکھنا میں بھی نہیں اٹھوں گی. تو آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. فوراً کھڑے ہو گئے، سر سجدے سے اٹھایا، کہا کہ بیٹی تو کیوں ضد کرتی ہے آج مجھے؟ بولے نہیں بابا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا اگر بیٹی اللہ نہیں مانے گا تو اب وعدہ دیکھو یہاں ہوا تھا. پھر بھی میں مختصر بات کو کرتے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بابا اللہ مان جائے گا، آپ کا کہنا اللہ نہیں مانے، کیوں نہیں مانے؟ مان جائے گا. نہیں بابا پھر بھی. بولے بابا اگر اللہ نہیں کہنا مانے گا نا تو فاطمہ قربانی دے گی. صحابہ نے کہا ہم قربانی دیں گے. آپ نے فرمایا پھر بھی نہ مانا تو اللہ. آپ نے فرمایا بابا کوئی بات نہیں میں قربانی دوں گی. کہا فاطمہ تمہاری قربانی سے نہ مانا تو؟ آپ نے فرمایا میرے حسن اور حسین کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی. تب جا کے جو ہے آپ نے فاطمہ خاتون جنت کو گلے لگایا، حسن کریم حسین کو گلے لگایا. ایک حرام مچ گیا، سارے کے سارے سب رونے لگے. اور پھر آقا کریم نے دعا کی اور وہی نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب آپ کے درجے کو بلند کیا ہے اور آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے کریم آقا نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اور آقا کریم پر نماز نازل ہوئی، آقا کریم پر قرآن نازل ہوا، اور آقا کریم نے ہمارے آقا نے ہمارے حضور نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا کہ کیسے جینا. آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اسلام نے فرمایا کہ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنا. یہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارے آقا کا فرمان. سب کے حقوق ادا کرنا، کسی کو ناراض نہ کرنا، تھوڑے میں سے تھوڑا دینا، سب کے حقوق ادا کرنا، پھر اس کی رضا پہ راضی رہنا. پھر اگر کوئی بیماری بھی آ جائے گی نا تو بیماری رحمت میں تبدیل ہو جائے گی، اور خدا نخواست ہر بہانے سے آدمی اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے. سمجھو کوئی بہانہ اگر یہ بیماری کا ہو گیا اور تمہارا جانا ہو گیا تو تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا اور جنت میں عالی شان گھر ملے گا. تو کہنا یہ ہے درود و سلام پڑھتے رہو،
سب کے حقوق ادا کرتے رہو. اگر کچھ حال ایسا ہے ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہے بیماری ہے تو یہ عمل جو بتایا ہے وہ بھی کرو. یہ جو دوا یہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے وہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کرو. پھر کیا سب کی چھٹی ہم کامیاب. مگر ہاں ایک بات یاد رہے وہ بلاتا ہے. آپ کو جانا چاہیے آپ کو جانا چاہیے. ایک جھلک اللہ نے یہ بتائی ہے آپ کے دماغ میں اگر بات بیٹھے تو میں کہہ رہا ہوں. ہمیں کسی کے بہانے سے اللہ نے روک لیا اور روک کر کہا کہ میں چاہوں تو تمہیں نہ بلاؤں. اتنا بڑا مبارک رمضان شریف چلا گیا. حرمین بند, مدینہ پاک کا حرمین بند, کربلا مولا, نجف پاک, ملک شام, بڑے بڑے اولیاء اکرام, غریب نواز, غوث پاک, ہمارے حاجی بابا, ہمارے لال شاہ بابا, سب دربار بند. سب ولی نے دروازہ بند کر لیا, اللہ نے بھی دروازہ بند کر لیا. کیا کیا ہم نے؟ کیا ہو سکا ہم سے؟ کچھ نہیں ہو سکا. ایک بہانہ بن گیا بیماری کا. تو اللہ کہتا ہے میں چاہوں نہ تمہیں نہ آنے دوں. یعنی یہ نہ سمجھنا تم آتے ہو, یہ نہ سمجھنا تم آتے ہو, بلکہ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں اور تم آتے ہو. تم یہ کام کرتے ہو, تم تسمیہ گھماتے ہو, تم قرآن پڑھتے ہو, تم لوگوں کو دیتے ہو. تمہارے دلوں میں دماغ میں خیال ڈالنے والا میں ہوں, میں اللہ اللہ اللہ. پھر اللہ نے کہا میں خیال دیتا ہوں, رحمت بھیجتا ہوں, محنت تیری, رحمت میری, نیت تیری, دینا میرا کام. تو ہمیں عہد کرنا چاہیے. اور میری یہ فقیرانہ گفتگو اگر اچھا لگا ہو, ہمارے چاہنے والے ماننے والے مریدین کو کہہ رہا ہوں, تو آپ ضرور عمل کریں. اور حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو کھڑے ہو جائیں اور مسکرا کے کہیں ہاں اللہ آتا ہوں میں. ہائے ہائے کیا اللہ خوش, اللہ کے رسول خوش, غوث خوش, خواجہ خوش, پنجاتن خوش, ماں باپ خوش, پڑوسی خوش, رشتہ دار خوش. کیا آپ کی چال چلن دیکھیں گے تو کہیں گے فلانا کا بیٹا کتنا اچھا نمازی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, امامہ باندھتا ہے, کتنا اچھا ہے. فلانے کی بیٹی کتنی اچھی ہے, نقاب کے بغیر نکلتی نہیں ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے, سب سے اچھے سے بات کرتی رہتی ہے. تمہاری یہ اچھائی اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال کر کہے گا کہ کرو میری بندے کی, میری بندی کی تعریف. کیوں؟ وہ میرا حق ادا کرتا ہے, میرا اور میرے نبی کا کہنا مانتا ہے یا مانتی ہے. جیسے کہ ہم گھر والے کا ایک دوسرے کا کہنا مانے اور ایک دوسرے گھر والے کو گھر والے پر پیار آ جاتا ہے, میرا بیٹا بہت اچھا کہنا مانتا ہے, میرا بھائی بہت اچھا, میرا باپ بہت اچھا, میرا شوہر بہت, میری بیوی وغیرہ. بس پھر سے آخری بات جاتے ہوئے کہتے ہوئے عمل کرو, عمل کرو. کیوں؟ ہمیں معلوم نہیں کب کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ حفاظت کی چادر ہمیں ہمارے سر پر رکھنی چاہیے. تقویٰ کی چادر ہمیشہ ہمارے سینے پر رکھنی چاہیے. سلامتی کی تسبیح, درود و سلام کی نور کی تلوار ہمارے پاس رکھنی چاہیے. نور کی تلوار جو کسی کو پریشانی نقصان نہیں کرتی, وہ پیار بانٹتی ہے, ہمیشہ رکھنا چاہیے. بس آپ یہ عمل کرو گے, اس طرح سے رہو گے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پھر تمہیں کوئی تکلیف ہو. بشرط یہ ہے اس سے منظور نہ ہو.
اگر اس سے منظور ہے نہیں اسی بیماری میں تجھے آنا ہے تو جانا ہے شہادت کا درجہ ملتے ہوئے جانا ہے، شہید کا لقب لے کر جانا ہے، جنت میں ایک عالی شان محل بنا کر جانا ہے۔ کیوں؟ یہ حبیب کی بات نہیں ہے، یہ حبیب کے خدا رب ذوالجلال کی بات ہے، رب کریم کی بات ہے، ہمارے اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو امن و امان میں رکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنی سلامتی میں رکھیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نہ کچھ جو ہے ایسا ارادہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں لے کر آؤں۔ انشاءاللہ میں کل خوف خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رونا کتنا قبول اور مقبول ہے وہ انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سید الابرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔